اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 فروری ہے 2023 اور میں یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کہ جتنا عرصہ سے میں یہاں سعودی عرب میں اللہ نے کی دی ہوئی توفیق سے آ رہا ہوں، حج اور عمرہ کے زائرین کے بارے میں کچھ تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کروں، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اگر آج سے کم از کم بھی 5-7 سال پیچھے جائیں تو اس کے بعد آج کے معاملات کو دیکھیں تو بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اور میں اس سے بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے بھی معافی مانگوں گا اور آپ سے بھی قبل از وقت معافی کا خواستگار ہوں گا، کیونکہ نہ تو میں کوئی عالم دین ہوں اور نہ میں کوئی اتنا اسکالر ہوں۔ بس تجربے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو شیئر کرتا ہوں۔ اس دوران اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، نشاندہی کر کے اس کو درست کر دیں اور مجھے بھی اللہ بھی معاف کر دے اور آپ بھی معاف کر دیں۔ میرا بتانے کا جو اصل مقصد اور مدعا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں تاکہ بتانے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زائرین دو قسم کے ہوتے ہیں جو سعودی عرب آتے ہیں، ایک حج کے زائرین اور دوسرا عمرہ کے زائرین۔ حج اور عمرے کے زائرین میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ حج کی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت عمرہ کے زائرین کے، اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اگرچہ عمرہ میں بھی ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، عام آدمی، عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے بھی جائیں گے تو جہاز پہ جائیں گے، ہوٹل پہ رہیں گے، قریب ہوٹل ہوگا، عمرہ کریں گے تو آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ حج کریں یا عمرہ کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ سفر کے بھولنے کی وہاں پہ گم ہو جانے کی صورت میں ہو، یا طواف میں گرمی اور پھر اس کے بعد رش کی وجہ سے ہو، یا آپ اندر جگہ نہ ملے اور باہر آپ کو نماز پڑھنے کی صورت میں وہ ہو، یا صفا مروہ کا طواف ہو، یا مطاف میں جو کعبہ کے ارد گرد کا طواف ہو، اس میں خواہ رکن یمنی کو ہاتھ لگانا ہو، یا عتیم میں کہ اگر موقع ملے، یا غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا پڑے، تو حجر اسود تو خیر آج کل اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مرادیں پوری کر دیتا ہے اور جو کر لیتے ہیں، ورنہ ایک تو مشکل بہت ہے اور دوسرا کچھ اس کو مشکل ہم زائرین نے خود بھی بنایا ہوا ہے، وہاں جو حالات نظر آتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ بات بتانے اس لیے مجھے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ حج اور عمرہ کو ایک تو یہ ضرور سمجھیں کہ جب سے یہ حج عمرہ ہو رہا ہے اس وقت کسی اور قسم کی مشقت تھی، آج کسی اور قسم کی مشقت ہے۔ دوسرا، حج اور عمرہ میں صرف یہ فرق ہے کہ عمرہ جو ہے وہ صرف مکہ کے اندر ہوتا ہے، اور مدینہ یا جاتے ہیں، تو حج میں یہ ہے آپ کو مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ کے بھی لوازمات اور وہ بھی سننا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بہت ہی ضروری ہے، جب میں 2003 میں اللہ نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا آج کے موقع پر، تو اب بھی ہوتے ہیں کلاسیں لی جاتی ہیں جہاں اکرام کو حج کا میں بتایا جاتا ہے، یا جہاں جس شہر میں لوگ وہاں پہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ حج کے معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے عموماً، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مناسک حج اور عمرہ کے لیے جو مناجات یا دعائیں یا اس کے دوران جو کچھ آپ عربی میں یا دین کے لحاظ سے کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور اچھی ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ معاملہ عموماً ہم گول کر جاتے ہیں، اور گول کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب حج اور عمرے والا ظاہر آتا ہے یہاں پہ اور وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے یا تکلیف میں پڑتا ہے، تو وہ جو ذمہ داران جن کو سمجھتا ہے ان کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ معاف کرے کبھی کبھی منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو الزام اور بہتان کی صورت میں آتی ہیں، تو اس کا دھیان ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنا جو مقصد تھا اصل حج اور عمرہ، اس میں لاشعوری طور پر یا نہ سمجھی میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے جو ایمان کا اور جو حج اور عمرہ کا تقاضا ہے اس میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ پکڑ میں آ جائے یا ہمارا حج عمرہ قبول نہ کرے۔ کیونکہ میرا کہنا ماننا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بلاتا ہے، ورنہ آپ نے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے کہتے بھی ہوں گے
ہم جائیں گے کوشش کریں گے لیکن وہ نہیں آ سکتے، لیکن جو صدق دل سے ہوتے ہیں اللہ ان کو لازمی بلائے گا، اور جب بلائے گا تو وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ مکہ اور مدینے میں آنے والا حج اور عمرہ ظاہر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ البتہ واپسی جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں واپسی آپ کی مرضی سے ہوتی ہے کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیا مانگا اور ملا اور اس کے آپ نتائج دے کے جا رہے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ اور میرا یہ بھی کہنا ماننا ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر آپ نے یہ جج کرنا ہو، یہ پیمانہ تو نہیں ہے لیکن میں نے ایک ذہن میں سوچا ہے کہ اگر آپ کو یہ ماننا ہو اور یقین کرنا ہو اور آپ کو معلوم کرنا ہو تو کہ ہمارا حج اور عمرہ کیسے اللہ نے قبول کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اپنے دل سے پوچھنے کے علاوہ اگر آپ کے اندر کوئی 1% بھی تبدیلی آتی ہے، آپ اس کے عہد کرتے ہیں جو وہاں پہ معافی مانگتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حج اور عمرہ کا انعام آپ کو ملا، اللہ کے حضور آپ کا عمرہ اور حج جو ہے نا وہ قبول و منظور ہو گیا۔ یہ تو وہ بات تھی جو میں نے ابتدائیہ کلمات میں کہنے کی ضروری تھی۔ اب آپ کو میں بتاؤں، سب سے پہلے میں آتا ہوں عمرے پہ۔ اب جب سے سہولیات میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کے ذرائع آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو انہوں نے عمرہ اب جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ تھا سعودی حکومت کا، یہ میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس دوران آتا رہا ہوں، کہ جب حج ختم ہوتا تھا تو محرم تک نا، محرم کے تک وہ ہر عمرہ حج جو ہے نا وہ اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ اس میں وہ 2 چیزیں کہا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ صفائی ستھرائی اور انتظامات وغیرہ کہ بھئی ایزی ہوگا، رش نہیں ہوتی تھی، اور اس دوران بھی میں ایک دفعہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا چکا ہوں کہ عید کے دوسرے دن گیا تو یقین مانے صفا مروہ میں اللہ کا بھی معاف رہا ہے، میرے 10 یا 15 یا 20 آدمی نہیں تھے، اور طواف میں بھی آج کے عید کے دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، آج کے بعد کہ عید کے دوسرے دن وہ لوگ باہر نظر آئے زیادہ تر جنہوں نے واپس جانا تھا۔ ادروائز عید کے دوسرے دن میں عموماً لوگ یا ہوٹلوں میں یا سیر گاہوں میں یا ادھر جا کے طواف کے دوران بھی مطلب چند 100 کہہ لیں بندے تھے۔ بہرحال یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اب جب سے کرونا کے بعد، اس سے پہلے بھی شاید ہوا تھا لیکن اب تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو 12 مہینے کے لیے کھول دیا ہے، اور تعداد بھی جو ہے نا اس کے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، بے حد و حساب۔ میں نے ابھی جو آج سے تقریباً 10 دن 12 دن پہلے عمرہ جو کیا ہے، آپ یقین مانیں میں نے تصویر بھی شیئر کی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں۔ وہ رش جو رمضان میں دیکھتا ہوتا تھا وہ ابھی 10 12 دن 15 دن پہلے کی بات ہے، یہ حالات ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمرہ زائرین کے لیے بات بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں عمرہ زائرین کو اور حج زائرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو اگر حجاج وہاں پہ تعلیم دیتے وقت یا ٹریول ایجنسی یا جو ایجنٹ ہے وہ آپ کو بڑے یہ باتیں بتائے گا، یہ سہولتیں ہیں، یا علماء کرام یا دین کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتائیں گے یہ دعائیں کرنی ہیں۔ میں سادی سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب تک آپ عمرہ اور حج کے معاملات سارے مکمل نہیں کریں گے، آپ کو ہر قسم کی مشکل تکلیف آ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں، خواہ ہوٹل میں کوئی کوتاہی ہو، ہیں جی ہوٹل کے کمرہ کھولنے بند کرنے، کیونکہ آج کل وہ چابی تو ہے نہیں، کارڈ ہے، وہ ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کارڈ گم جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، یا ہوٹل نزدیک ہے یا دور ہے، ایجنٹ نے نزدیک کا کہا دور کا ملا۔ اسی طرح آپ جب عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرتے وقت آپ آرام باندھے جانے دیتے ہیں، جب دوبارہ آپ جاتے ہیں عام کپڑوں میں لاکھ کے بعد ہیں جی تو وہ آپ کو اندر گھسنے نہیں دیتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، خاص کر وہ لوگ تو بہت ہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں، جو دوسری تیسری دفعہ آئے ہیں ان کو تو کچھ معاملات کا پتہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو پہلی دفعہ آتے ہیں وہ بہت اس قسم کے چیزوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے عمرہ اور حج کے زائرین کو یہ جب سفر کریں تو یہ ضرور سوچ کے رکھیں کہ ہمیں ایئرپورٹ سے لے کے پاکستان سے لے کے واپسی آنے تک کے تمام اوقات میں، دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینے میں جو بھی پروگرام، آپ کو ہر قسم کی تکلیف صعوبت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور آپ پھر اس سے جب آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو آپ کا عمرہ حج کی جو لوازمات ہیں، جو دینی احکامات ہیں، اس میں
کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ دوسری ہمارے ہاں میں نے ابھی تک کئی لوگوں دیکھا، اب تو میں نے کم دیکھا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ بیچارے ہوتے ہیں، خاص کر دیہات سے جو لوگ آتے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کتاب پڑھتے ہیں، اتنی تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ ہاتھوں میں کتابیں پڑھیں یا جو انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کلمات یا دعائیہ یا آیات پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ حج کی طرف یا قبلہ کی طرف ان کا دھیان کم ہوتا ہے، اور وہ ان الفاظ کی طرف یا ان آیات کی طرف یا ان معاملات کی جن کی ہدایات ملتی ہے ان کا دھیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ تو یہاں پہ میں کیونکہ واقعی مذہبی امور کے ساتھ بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، تو پہلی بات تو یہ ہے جو بھی آپ کو عربی میں دعائیں آتی ہیں نا، جو بھی آتی ہیں، اگر صرف بسم اللہ آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتی ہے، سورہ آتی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی صورت آتی ہے تو آپ پڑھیں، لیکن ایک دعا کیونکہ ہر آدمی نمازی ہوتا ہے، تو ایک دعا جو ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا جو ہے نا وہ ہر صورت میں ہر آدمی ضرور پڑھے، اور کچھ آئے نہ آئے، بسم اللہ اور یہ چیزیں دو جائیں یا دروش یہ آتا ہے، یا اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفار جو ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی دعا نہ کرو، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بیچارے جو جب طواف کرتے ہیں تو ان کی تو سچی بات ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اتنی رش میں اتنا جذبہ، اتنا وہ اثرات ہوتے ہیں ذہن پر، ایک چیز مسلط ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اس وقت بھول جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ طواف کرتے وہ گنتی بھول جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ 7 آنے کی تسبیح ہوتی تھی، شاید آج بھی ہوتی ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، تو لوگ ہاتھ میں گھماتے رہتے تھے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہو تو ضروری ہے کہ آپ نا پہلا کریں تو ایسے بازو جب ایک چکر پورا کرتے ہیں بازا وہ یاد ایک دفعہ کر دیں، آپ کو یاد ہے گا کہ یہ آپ نے دایاں بازو کیا تھا، اتنا تو پتہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب دوسرا چکر لگائیں تو دوسرا بازو ایسے کر دیں، یہ 2 ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری بار کرنا ہو تو یہ انگوٹھا کر دیں، تیسرے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا ہلا تھا، بازو نہیں ہلا تھا انگوٹھا، تو چوتھی دفعہ یہ کریں گے تو 4 ہو جائیں گے، جب 4 ہو جائیں گے تو 5 دفعہ تو آپ پورا 5 کر لیں گے، یہ 5 بس، پھر اس کے بعد 2 باقی آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ شروع کے 4-5 جو چکر ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو میں نے عمرہ زائرین کے لیے یہ کہنا تھا کہ ایک تو مشکلات کو ذہن میں رکھیں، دوسرا میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک کالم لکھا ہے، اس میں بتایا ہے اب معاملات اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ کہ یہ پیکج 7-14 دن سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ 7-14 دن سے زیادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تنگی محسوس کرنا شروع کریں۔ جو تو میرے جیسے گناہ گار ان کا تو یہ حالت ہوگا، لیکن جو تو معراج میں ہوں گے اور ان کو تو پہلی دفعہ آتے ہوں گے یا کوئی ان کی تو اور وجہ ہے، وہ تو کہتے ہیں چلے ہمارا بیٹھنا ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب آدمی روز آتا ہے تو روز اگر آئے گا تو عمرہ تو ضرور کرے گا نا، تو عمرہ کرنے کے لیے پھر وہ دوسرے ملک کے مسجد عائشہ بھی جاتا ہے، پھر آپ کا کھانے کا بھی ہے، سونے کا بھی ہے، پھر تھکاوٹ بہت سخت ہوتی ہے، خاص کر جب آپ طواف کے بعد، طواف میں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا، اتنا جذبہ ہوتا ہے اور اتنی گرمی بھی ہوتی ہے، سارا خون اس طرح رواں ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں پتہ چلتا، لیکن جب آپ عمرہ کہ صحیح کرتے ہیں نا صفا مروہ کی، تو وہاں ایک تو ایک کنڈیشن ہوتا ہے، اس کی بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، دوسرا وہ فرش ہوتا ہے سخت، کئی جگہ پہ جب اوپر سے چڑھیں یا نیچے اتریں تو وہاں پہ وہ ٹکڑیاں لگی ہیں، یہ پاؤں کی تلیاں جو ہے نا، جوان آدمی تو برداشت کر لیتا ہے، اگر 50 سال سے عمر ہو تو ویسے تو جوان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں، لیکن جو 40 سال سے اوپر ہوگا اس کے پاؤں میں بھی اور تھکاوٹ بھی سخت ہوگی، ایک تو ٹھنڈک تھوڑی سی ہوتی ہے، دوسرا وہ جو سخت زمین پہ چلتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن میں اس دوران یہ ضرور انسپائر ہوتا ہوں، اور جب میں صفا مروہ کرتا ہوں تو میں عموماً یہ بات ایک کہتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ ہمیں اے سی بھی دیا اور پکا فرش دیا۔ آپ ذرا تصور کریں نا، بی بی ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کے حفاظت کے لیے ان کی مطلب اس خوف سے کہ کوئی جانور نہ آ جائے، وہ جو لک و دک صحراؤ پہاڑ نوکیلے اور کالے، میں نے تو وہ پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں سارے، اگر آپ آگے پیچھے جائیں تو وہ نظر بھی آتے ہیں، بڑے سخت قسم کے کرخت کالے گرم، اور کیا حالت ہوتی ہوگی اور جس سے وہ بھاگتی ہوں گی، ہاں جی، یہ ہمارے لیے یہ درد کوئی میں نہیں رکھتا، لیکن میں یہ تصور کر لیتا ہوں اس وقت کہ یا میرے مولا تیرے
جو حاجرہ تھیں اور جو حضرت اسماعیل کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا، کیا کمال ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا کہ فرشتے بھی جو رش کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ سے کیا کیا حاجتیں اور دعائیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو آپ کا وہ جو ذہنی تھوڑی سی پریشانیت کی اس کو کم کرنے کے لیے، کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ حضرت حاجرہ نے ننگے اور نوکیلے اور پتھریلے اور چبھنے والے پہاڑ پر انہوں نے ایسے وہاں اور دوڑ لگائی تھی، اور ابھی تو جو انہوں نے سمپل شیک کو اس میں بند کر دیا ہے صفا مروا کے، وہ تو لوگوں ہم بھی اس کے اوپر چڑھتے رہے ہیں، اب تو وہ بند کر دیا ہے، میں خود ان پر چڑھتا اترتا رہا ہوں، وہ ہمارے چڑھنے سے جہاز کے کرام سے اتنے ملائم ہو گئے ہیں کہ اب وہ پہاڑ ہی نہیں لگتے، وہ تو لگتا ہے جیسے ماڈل بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، کسی نے رگڑ کے رکھا ہوا ہو۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمرہ کے زائرین کے لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو 2 جگہ صرف جانا ہوتا ہے، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ۔ اب مدینہ میں یہ عالم ہوا ہے کہ میں آپ کو تازی جو بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر ریاض الجنہ میں جانا ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے نا اجازت نامہ جو کمپیوٹرائز میں وہ ہوگا، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اور ایک وہ وقت تھا، ہم نے دیکھا اور میں نے کیا کہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہیں، شام تک بیٹھے، کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی صفائی والا ہوتا تھا تو آپ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، لیکن اٹھا نہیں سکتا تھا، نہ اٹھاتا تھا۔ اور ہم نے ایسے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محراب کے اندر امامت کراتے رہے، ہمیں وہاں بھی سجدے دینے نصیب ہوئے، ریاض الجنہ میں بیٹھنا، اور جس ثابت سطح کے وہ جو مینار تھے ان کے جالی کے ارد گرد جالیوں کے ساتھ، اللہ پاک نے یہ 1992 میں وہ چیزیں دکھائیں، آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اب پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی کہ جس کو جو آتے ہیں ٹائمنگ کا، اب وہ ٹائمنگ ختم ہوگی، آپ کو اجازت لینی پڑتی۔ اچھا، ایک اور بات ہے، جب ہم آئے تھے شروع میں اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ آتے رہے تھے، تو مسجد نبی عشاء کے بعد بند ہو جاتی تھی، عشاء کے کچھ ٹائم کے بعد، پھر تہجد کے بعد کھلتی تھی، لیکن وہ اب سلسلہ ختم ہے، اب مسجد نبی بھی اگرچہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، لیکن ریاض الجنہ اور وہاں پہ آپ روضہ رسول کے آگے بیٹھنے والا کام جو ہے نا، روضہ رسول کے آگے بیٹھنے والا تو کام تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے امامت ہوتی تھی روضہ رسول کے، جہاں سلام کرتے ہیں وہاں پہ امام ہوتا تھا، وہ اب انہوں نے ختم کر دیا، اب وہ امام پیچھے چلا گیا، لیکن وہ جو چاروں طرف والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، دعائیں کرنے کا، جالی کے قریب جانے کا۔ اب تو ریاض الجنہ میں بھی جانے کے لیے آپ کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے، لہذا اگر آپ ایک دفعہ چلے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کوئی تازی کوئی اپڈیٹ کوئی دے سکے کہ دوسری دفعہ کے لیے کیا ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایجنٹ جو ہے نا پورا وہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس نے رجسٹر کرایا ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں، آپ ایک کمپیوٹر کا ہوتا ہے نشان، وہ ایسے شو کرتا ہے تو وہ آپ کو ریاض الجنہ میں بٹھائیں گے۔ اور ریاض الجنہ میں بھی جب بیٹھتے ہیں آپ، تو یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے گئے ہیں تو دکھائیں گے، نہیں، وہ جناب 1000 2 3 ہزار بندے کی کم از کم لائن لگتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے سے اٹھاتے ہیں، جو پرانا طریقہ تھا، پہلوں کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے جاتے ہیں، یہ ہے۔ تیسری بات جو اسی والے سے ہے کہ وہ یہ ہے کہ مدینہ میں ریاض الجنہ میں اب جو لوگ عموماً میں نے جو سنا ہے وہ 3 دن کے لیے عموماً جاتے ہیں یا 4 دن کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے رش کو، کہ کچھ فلائٹ وہ پہلے مدینہ میں اتارتے ہیں، کچھ مکے میں، تاکہ وہ رش جو ڈیوائڈ ہو جائے اس وجہ سے، لیکن آپ کو 3 4 دن ہی وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ 3 4 دن میں آپ کو وہ دوسری باری دیتے ہوں گے، کہ جب کہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین آ رہے ہوتے ہیں، اور اب اس کے باوجود 24 گھنٹے بھی جو ہے نا مسجد کھلی رہتی ہے۔ تو آپ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ روضہ رسول پر تو آپ جتنی بار مرضی گزر جائیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چکر لگا کے آپ کو آنا پڑتا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو بہت لمبا چکر ہے، ادروائز جس کو جاننے والے ہوتے ہیں یا جس کو پتہ ہوتا ہے وہ اسی میں ایک شارٹ کٹ ہے، اندر سے ہاتھ سے گزر کے واپس آ جائیں تو وہ تقریباً آدھے سے کم راستہ بن جاتا ہے، ادروائز آپ کو بڑا گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے پاکستانی زائرین کے لیے، خاص کر جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو وہاں پہ جو پاکستانی خادمین ہیں، انڈین بھی ہوں گے لیکن پاکستانی خادمین سے آپ مل کے تو ان سے اپنی مشکل بیان کریں، اگر اس کو نہیں بھی پتہ ہوگا تو جو سینئر ہوگا، جو پرانا ہوگا، کیونکہ شفٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو وہ آپ کو رہنمائی دے دے گا۔ اس لیے ان مدینہ ہو یا مکہ ہو، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ تمام زائرین کو یہ سوچ کے ہر قدم بڑھانا ہوگا کہ وہ یہاں پہ آیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کے گھر، اللہ کے بیوی کے گھر، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو یہ پریشانیاں آئی ہیں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے، مشقت ہے،
پھر آپ پر بہت انوار بھی نازل ہوں گے اور آپ کے ذہن پہ بڑے مثبت اثرات بھی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسی سے جڑی مکہ اور مدینہ کے تمام زائرین کے لیے جب بھی کوئی بندہ گم جائے، ہو جاتا ہے آگے پیچھے دروازے نکل یہ پتہ نہیں چلتا، تو وہاں جگہ جگہ پاکستانی کو پوچھیں کہ اوقاف کا دفتر کدھر ہے، ادھر ہی مختلف جگہ پہ آدھے فرلانگ پار یا اس طرح انہیں چھوٹے چھوٹے دفتر بھی بنائے ہوئے ہیں، بڑا بھی دفتر ہوتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے، وہ ادھر چلے جائیں، وہاں جائیں، وہ آپ کو ایگزیکٹ، اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ مشکل والا کام آ گیا تو وہ اوقاف والے کے پاس جائیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا تو ان میں 2 چیزوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈھونڈنے میں ملنے میں بڑی پریشانی۔ نمبر 1، انہوں نے جس ہوٹل میں رہتے ہیں اس ہوٹل کا کارڈ لے کے اردو میں اپنی زبان میں لکھوا لیں کہ اس ہوٹل کا نام کیا ہے اور یہ علاقہ کون سا ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا ہوٹلوں کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن کئی جگہ ایسے بھی ہے کہ ہوٹلوں کی وہ جگہ، جیسے مثال کے طور پہ راولپنڈی میں ہے اسلام آباد لکھا ہوا ہے، لیکن G7 میں ہے ہوٹل، G9 میں ہے، G10 میں ہے، یہ نہیں اگر لکھا ہوا تو ہوٹل مل تو جائے گا لیکن بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن اگر پتہ چلے گا نا G9 میں ہے یا D10 میں ہے تو پھر وہ آپ کو بڑی آسانی سے ملا دیں گے متعلقہ بندے سے۔ گلے میں آپ لاکٹ نما جو کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے ایجنٹ کو یا جس کے ذریعے بھی آئے ہیں اس کو کہیں وہ لازمی کارڈ گلے میں رکھیں، اور اگر کارڈ گلے میں آپ کو ڈر ہے کہ گلے میں کارڈ گر نہ جائے کوئی تو پہلے ہمیں کڑا بھی ملتا تھا، ایک ربن تھا وہ بھی ہوتا تھا، لیکن اگر سب کچھ بھی ہو تو اپنی جیب میں ہوٹل کا جو کارڈ ہے اور اپنے ساتھی کسی کا فون نمبر وہ کارڈ پہ ہاتھ سے لکھ لیں، کہ کیونکہ عربی میں لکھا ہوگا تو آپ کو یا نہیں سمجھ آئے گا یا پروننسیشن سمجھے، اردو میں لکھیں گے آپ کو بتانے میں آسانی ہوگی۔ ہوٹل کا نام، اس کے نیچے وہ کس علاقے میں ہے، کس محلے میں ہے، اس محلے کا نام لکھیں، اور پھر اپنے کسی ساتھی کا فون نمبر بھی لکھ لیں کہ تاکہ اگر آپ کے فون کی بھی سہولت نہ آ جائے، پریشانی ہو کچھ ہو تو وہ نمبر ہونے سے یہ ہے کہ آپ دوسرے کو وہ رابطہ کر کے آپ مل سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ اس سے جو عام ظاہر ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، حالانکہ وہاں جو بندہ مس ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے، پولیس بھی پورا ایکشن لے کے اس کے کرتی ہے، لیکن احتیاطاً اس وقت کیونکہ روٹی کا بھی معاملہ، کھانے کا بھی، آرام کا بھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری۔ اور پھر اس کے علاوہ مکہ مدینہ میں تو اتنے پرابلم نہیں ہے، لیکن مکے میں ایک اور چیز کا بڑا پرابلم ہے کہ رش کی وجہ سے جو بندہ بھی عمرہ کرتا ہے اگر وہ بھول جاتا ہے کسی وجہ سے نیا ہو تو وہ بار ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو نہیں پتہ لگتا۔ اس کا کام ہے کوشش کرے فوراً جس دروازے کا نام لیا تھا، دروازے کا نام ضرور لیں کہ کس دروازے سے نکلنا ہے، اس دروازے کو یاد رکھیں۔ مثلاً آپ کو نہیں جانے دے رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ جب اندر تھے تو کسی نے کہا تھا آپ کو کہ باب فہد دروازے سے نکلنا ہے، تو آپ باب فہد کا جو دروازہ ہے وہ اندر سے لے کے باہر تک ایک ہی نمبر ہے، تو آپ باب فہد کے قریب آگے پیچھے اگر رہیں گے تو وہ فون تو آپ کو ہوگا تو رابطہ کر لیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ آپ باب فہد کے اگر کہہ بھی دے گا، یا لوگ عموماً کرتے ہیں یہ جی امام نمبر اتنا وہاں پہ کھڑے ہیں، اب وہ جب کافی دیر تک جو ہے نا نماز ختم ہونے کا وہ کسی امام کے قریب یا دروازے کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے کریں، اس کے لیے پھر آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ جب تک رش ختم نہیں ہوتی، لوگ کھانے کے لیے یا ہوٹلوں کے لیے نہیں چلے جاتے، رش کم نہیں ہوتی، وہاں آپ کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ رہنمائی ہے آپ کے لیے۔ مکہ اور مدینہ میں تھوڑے اس لحاظ سے معاملات مختلف ہوتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے نا وہ اس طرح کا لوڈ نہیں ہوتا جس طرح کا مکہ کا لوڈ ہوتا ہے، تو مکے میں کوئی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے اور مدینہ کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ مدینہ جاتے ہیں، جب مدینہ جائیں گے نا تو اب تو بہت ساری چیزیں یا بند کر دی گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں۔ آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ کو صرف 4 چیزیں زیادہ تر دکھائی جاتی ہیں عمومی طور، اس کے علاوہ نہیں۔ مثلاً میدان احد، وہ جو قبرستان ہے وہ تو ویسے ہی انہوں نے بند کیا، باہر سے آپ دعا کرتے ہیں۔ میدان احد صف، مسجد قباء، مسجد قبلتین، یہ 3 جو ہے نا، میدان احد، مسجد قباء اور قبلتین، یہ 3 جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے، اس سے زیادہ وہ کہیں نہیں لے جاتے۔ ہاں اگر مکہ اور مدینہ میں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اس کو فون کیا ہو اور وہ چاہے تو اس کے باوجود کہ بہت ساری چیزیں بند ہیں، ہزاروں چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جو وہاں مقامی رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں پہ آپ جا کے ان چیزوں کی زیارت کر کے
مزے لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے، آپ ان کی عبادات ہوتی ہیں جس مقصد کے لیے آئی ہیں، پھر کھانا اور آرام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایسا شیڈول بنانا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی عام بندہ ہو تو پھر تو اللہ کا کرم ہے، میں آسان ہو جائے گا، ادروائز ایک شیڈول بنا لیں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو لطف بھی آئے گا اس کاموں میں۔ ایک اور بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے، بہت ہی ضروری عام بات ہے، بہت ہی ضروری، اور خاص کر یہ بات جو ہے نا مکہ کے زائرین کو بتانا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ہر بندہ 3 چیزیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، 3 چیزیں، خواہ وہ مکہ میں ہے خواہ مدینے میں، لیکن مکہ میں ہر حالت میں رکھے۔ ایک چھتری سب سے پہلے، ایک سلیپر جو جوتی ہے اپنا کرنے کی، پہننے کی، اور پانی۔ اگرچہ مکہ میں آپ کو پانی آب زمزم مل جائے گا، لیکن کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ اگر آپ کو وہاں جانا پڑ گیا تو وہاں پہ پانی نہیں ملتا، تو پھر پیاس ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دور جانا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں 3 کیوں ضروری ہیں؟ مکہ کا 12 مہینے کا سردیوں کا بھی موسم آئے نا تو اتنی گرمی دھوپ ہوتی ہے کہ آپ کو چھاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، مکہ کے اندر اگر ان کے حال ہیں، چھت ہے، اس کے اوپر چھت ہے، وہ اے سی لگے ہوتے ہیں، اس میں ٹھنڈک کا احساس ہے۔ اگرچہ اب انہوں نے مکہ میں باہر سین میں بھی چھتریاں بھی کچھ لگائی ہیں اور پنکھے پانی والے بھی لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نہ چھتری ہے، نہ وہ پنکھا لگا ہوا ہے، نہ کچھ اور، کیونکہ تعمیرات ہو رہی ہیں، تعمیرات کی وجہ سے گائے بند ہوتے رہے۔ اور یہ بات تمام وہ زائرین میری انشاءاللہ اگر جس نے پلے باندھ لی وہ یاد رکھے گا کہ میں نے ان کو کیا کام کی بات بتائی تھی۔ کیونکہ آپ دھوپ میں وہاں جتنے مرضی تیز ہوں، ٹوپی اگر سر، کیونکہ ظاہر آپ اگر احرام میں ہیں تو آپ تو ٹوپی نہیں پہنیں گے، لیکن اگر آپ نے عمرہ کر بھی لیا ہے تو عام لباس میں بھی ہیں تو پھر بھی ٹوپی کم ہی پہنتے ہیں، پھر پہنی بھی ہو، لیکن جب دھوپ لگتی ہے نا ایک دفعہ بندے کو چکر آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے جو اگر بیٹھے ہیں تو نماز کے لیے بیٹھیں گے تو نماز کے 10-15 منٹ تو خرچ ہوں گے نا، نماز ایک دم تو ختم نہیں ہوگی، تو گرمی کا کیا حال ہوگا اور سر کا کیا حال ہوگا جسم کا، یہ اسی کو پتہ ہے جو اس گرمی میں بیٹھا ہوگا۔ چھتری ہوگی صرف آپ اپنے لیے نہیں بلکہ دائیں بائیں جو لوگ ہوں گے نا ان کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ سلیپر کبھی بھی اتار کے پیچھے نہ جائیں، کبھی بھی۔ میں تو یہ کرتا تھا کہ سلیپر شاپر میں لپیٹے، اگر احرام باندھا ہوا ہے تب بھی شلوار باندھا ہے تو پیچھے اپنے شلوار کے اندر کر لیا، جدھر بھی جائیں گے وہ آپ کے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب حرم کے باہر آپ کسی جگہ بھی جائیں گے نا، چلیں گے تو پاؤں جل جاتے ہیں، اتنی تیز تپش اور گرمائش ہوتی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور بلکہ اس دفعہ تو میں نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جب زخمی ہو گئے جلدی پہ، تو ان علاقوں میں وہ جو باب عبدالعزیز ہے اس کے پیچھے والا جتنا علاقہ اوپن ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے بیگ اکٹھے کر کے اس میں بہت سارے جوتیوں کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور بھاگ کے جو بیچاروں کی جوتی مس ہو گئی ہے نماز میں آگے پیچھے جانے سے یا بھول گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر رکھی ہے جوتی نہیں ہے، تو وہ جوتیاں بانٹتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اور میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں بے بس تھا لوگوں کے لیے کیا کروں، کسی طریقے سے میں نے وہ گرمی تو نکال لی، اور بتا نہیں سکتا کہ میں نے وہ کیسے گرمی نماز جمعہ کی نماز تھی، لیکن پیروں میں شکر ہے جوتی تھی، اور لوگوں کو میں نے داڑے مارتے اور چیختے اور مدد کے لیے بلاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے 3 چیزیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، پانی کی بوتل چھوٹی خواجے میں بھی آ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا پلاسٹک ہوتا ہے نا جو بیگ سا وہ کندھے پہ لگانا، چھوٹا سا ہلکا سا پتلا سا بالکل مل جاتے ہیں بڑے، اس میں یہ تینوں چیزیں، چھتری کو بھی کمر میں آپ ایسے رونگ سکتے ہیں، چھتری اور جوتی، یہ اسپینچ کی ہو یا کینچی جوتی کوئی بھی ہو وہ، اور یہ پانی کی ایک چھوٹی بوتل ضرور رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہو تو وہاں اکرام کیا جاتا ہے، دوسرے کے لیے خدمت کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی مصیبت زدہ ہو اس کو پانی کی طلب وہ دے سکتے ہیں، اس کو سائے کی ضرورت ہو آپ اس کو سایہ دے سکتے ہیں۔
اس سے یہ ثواب بھی ملے گا اور یہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ میں یہ اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اس پر بہت کم لوگوں کا دھیان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے نا پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. خواتین کو تو پہلی بات ہے زیور پہن کے نہیں آنا چاہیے. ہماری ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو خدا کے بندے ادھر آتی بھی ہیں تو وہ زیور بھی پہن کے آ جاتی ہیں. لیکن اگر کسی صورت میں بھی پاسپورٹ، کرنسی اور زیور یاد رکھیں، اس کو کبھی بھی حرم میں نہ لے کے جائیں. یہ تینوں چیزیں اگر ہوٹل میں وہ جو مینیجر ہے اس کے حوالے کریں، وہ لفافے بند کرے گا، آپ کے امانت رکھ لے گا، اس سے آپ لے سکتی ہیں کسی وقت، یا آپ اپنے کمرے میں جہاں محفوظ سمجھے جگہ اس پہ رکھ کے تو پھر جائیں. ساتھ لے کے نہ جائیں. یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. خواہ وہ موبائل فون ہے آپ کا، خواہ وہ آپ کا پاسپورٹ ہے، خواہ وہ کرنسی ہے یا زیور ہے. یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے لازم و ملزوم ہیں. آپ کی جان جگر ہے. پاسپورٹ مس ہو گیا تو ویسے ہی ہے، جب پیسے گم ہو گئے تو آپ دوہتھڑ ہو گئے، بالکل پریشان ہوں گے، ایسے ہی جیسے ہر جگہ پہ آدمی پریشان ہے. یہ بہت ضروری ہے. پاسپورٹ، زیور اور آپ کا کیا کہتے ہیں پیسے وغیرہ جو میں نے بتایا آپ کو، یہ 3-4 جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کبھی ساتھ لے کے نہیں جائیں. ساتھ صرف لے کے جانا ہو تو آپ فون ایک رکھیں جو نوکیا ہے یا جڑا جو بھی ہے اس کی حفاظت کریں، یا وہ کارڈ جس کے ذریعے آپ ہوٹل آ اور جا سکتی ہیں، کسی بھی ہنگامی صورت میں بھی آپ کا کام آ سکتا ہے. زیور، پاسپورٹ، اور کوشش کریں بہت پیسے بھی لے کے جائیں تو بہت کم، زیادہ پیسے بالکل نہ لے جائیں. گم ہو جانے، گرنے کا. اور بعض دفعہ کہتے ہیں، میں تو اللہ معاف کرے کسی زمانے میں سنتا تھا کہ چوری ہونے کا بھی یا فراڈ سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. فراڈ اس طرح بچ جاتے ہیں، اللہ کے سارے بندے ہیں نا آپ کے پاس ایسی کہانی ڈالیں گے. آپ کے پاس پیسے ہوں گے اگر زیادہ تو آپ تو دل بسیجے گا نا، تو پھر آپ اس کو ہو سکتا ہے اس کے بہکاوے میں آ کے زیادہ دے دیں. تو چھوٹے ہونے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے وہ پیسے محفوظ بھی ہو گئے اور مدد بھی کریں گے، تو آپ اس طاقت کے حساب سے بھی نہیں کریں گے تاکہ اس کا بھی کام بن جائے، اپنا بھی کام بن جائے. اور ان فراڈیوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. یہ باتیں جو ساری میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس لیے بتائی ہیں کہ میرے وہ بھائی مسلمان جو مکہ مدینہ کے لیے ہیں ان کو کام آئے. اور آخری بات میں بتاؤں کہ مکہ اور مدینہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو مکہ میں حج کے زائرین کے لیے یہ ہے کہ باقی چیزیں ساری ضروری ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ 4 چیزیں ان کے لیے لازمی ہوتی ہیں: مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات اور مزدلفہ، اور پھر واپس منی. یہ میں نے 2003 میں حج کیا تھا. تو وہ ایک بات اور بتانا چاہتا تھا لیکن وہ پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ یہ بابا کیا پڑھے مار رہا ہے، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں. جب ہم گئے تھے تو وہاں بڑی حج میں تو ہوتی ہیں مشکلات. ہم نے مکہ اور منی جاتے ہوئے بسوں میں ہمارے پوری رات ہی گزر گئی تھی بس میں، حالانکہ وہ بعد میں پھر ہم پیدل آتے رہے. یہ ٹوٹل 14 سے 16 کلومیٹر کا ایریا ہے، تقریباً اس طرح بنتا ہے. یہ گول ہے یعنی کلاک وائز ایسے کر کے آتا ہے، ٹیڑھا میڑھا کر کے ہے لیکن ایسے آتا ہے. یعنی کہ آپ مکہ سے ایسے جاتے ہیں منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی میں، یہ اور مکہ، یہ سارا ایسے راؤنڈ تقریباً کلاک وائز کہہ لیں اگر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہو. تو یہ ٹوٹل ایریا بنتا ہے 14 سے 16 کلومیٹر. یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی مشکلات نظر آئیں کوئی تو اس سے پہلے کوشش کریں ہوٹل سے آپ نہ مکے کا وہ نقشہ لے لیں جو زائرین کے لیے بالخصوص ہوتا ہے، حجاج کرام کے لیے، کیونکہ ان 4 مقام کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یہ کریں کہ وہ نقشہ لے لیں اور کوشش کریں اگر معلومات ہو تو آج کل وہ واٹس ایپ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں لوکیشن آن کریں تو یہ آپ کا 45 منٹ کا ہے مکے سے منی، اسی طرح 45-50 کا آگے ہوگا. یہ سارا ایریا آپ پیدل بھی پورا کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ میرا کہا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ اس کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں وہ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے سب کی آخرت نیک کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام.